السلام علیکم۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو رستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا اور وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور گھر بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا، اور گھر والے پوچھے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور اللہ کا دین سیکھتا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ہیبت ناک سانپ پڑا، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر سانپ پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ راہب نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ دینا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس دعا سے مادرزاد اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے۔ اگر تو اس پہ ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کر لیا تو بچے نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اسے مارنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو اور اندھوں کو بینائی اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ بولا، اللہ تو میں ہی ہوں،
اس نے بولا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو بچے نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا، ورنہ وہیں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے خدا، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ اور سب سپاہی لڑک کر نیچے گر گئے، بس وہی بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے اور بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنے لگے تو اس نے پھر وہی دعا کی، اے رب، جس طرح تو چاہے مجھے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج آئی اور سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس بچے نے کہا تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب ھذا الاغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا ہے کہ سب لوگ ہی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم تو اسے قتل کرنے آئے تھے کہ اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھداؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور دوسرے کو پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ذرا سی جھجکی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ جزاک اللہ۔